صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین و بعد یوم الدین بے شمار بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ھذا من کرم بنی ہاشم سلام علی آل یاسین درود بر عظمت آل محمد دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا سے قبل ایک فرمان سرکار امام حسن علیہ السلام کا جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بے حس بندہ وہ ہے جو اپنے حق میں دعا بھی نہیں کر سکتا دو علماء کی موجودگی میں حالانکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی رد ہے ہی نہیں دعا کی یا تو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا یا نسلوں میں عطا کر دے گا یا کوئی گناہ معاف کر دے گا اور اگر کچھ نہیں تو بروز محشر جب انسان گھبرایا ہوگا نا کہ اس کے گناہوں کا وزن زیادہ ہو رہا ہے تو اچانک کچھ غائبانہ سی نیکیاں آئیں گی اس کی نیکی والے پلڑے میں جب وہ آ کے رکھی جائیں گی وہ اللہ سے پوچھے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں تو اللہ فرمائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مانگتا رہا قبول نہیں ہوئی تھی تو کوشش کرنا آمین ضرور کہنا میرے مالک بانیان مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما اس عزت والے دربار پہ میرے مالک جتنے مومنین چل کے آئے ہیں جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی دامن نہ لوٹے اس نازک دور میں اس پورا شوب دور میں میرے مالک ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رکھ میرے مالک تو دلوں کے حال بہتر جاننے والا ہے تو دلوں کی مخفی باتوں کو جاننے والا ہے میرے مالک مجھ سمیت جتنے مومنین تشریف فرما ہیں ان کے دلوں میں جتنی بھی پوشیدہ نیک حاجات و خواہشات ہے میرے مالک وہ قبول فرما تمام مومنین کو قیامت سے قبل موت کے حملے سے قبل میرے اللہ قائم آل محمد کے زیارت نصیب فرما ان کے ظہور میں تاجیل فرما ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے فقط حاضری لگوانی ہے بانی کی حیثیت سے کھڑا ہوں 2 سے 4 منٹ اور مصرے میں نے پڑھنی ہے کل ملا کر میرے پاس تقریباً کو 14 مصرے ہیں لیکن میں 8 پڑھوں گا قبلہ کے حوالے ممبر کرنا ہے تھوڑا سا ماحول بنا کے دعائیں سمیٹ کے یا علی یا علی اجازت لے کے مصرہ شروع کر رہا ہوں مصرے لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے تھوڑا تھوڑا جاگتے بیٹھنا سارے دن کی تھکاوٹ ہے لیکن جتنے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ عزت دار چہرے تھوڑا تھوڑا چہروں پہ مسکراہٹیں رکھنا اور یہ فضائل کی خوشیاں بکھیرنے لگا ہوں کیونکہ میں جملہ اکثر کہتا ہوں کہ جن کا فضائل میں پڑھنے لگا ہوں ان کا فضائل ہمارے مصائب سے زیادہ بڑا ہے ان کی خوشی ہمارے دکھ سے بڑی ہے 27 رجب قبلہ توجہ کیجئے گا ایک دن قبل کے حسین نے مدینہ چھوڑا دوبارہ کہوں بسم یہ میں دوبارہ کہوں گا سنیے گا 27 رجب ایک دن قبل کے حسین نے مدینہ چھوڑا ولید نے حسین کو پیغام بھیجا کہ حسین دربار میں یہ کچھ ضروری بات کرنی ہے حسین چلے گئے حسین دربار میں پہنچے ولید نے جاتے ساتھ ہی حسین کو دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا حسین نے فرمایا اسے نہ دیکھ مجھے دیکھ میں جانتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے توجہ تقسیم کر رہا ہوں تھوڑا ہاتھ کھول میرا ویر تھوڑا جو میرے نال بول اسے نہ دیکھ میں جانتا ہوں اس کے اندر کیا لکھا ہے حسین نے فرمایا حجت تمام کرتے ہیں پھر بھی بتا کیوں بلائے اس نے کہا حسین یزید نے خط لکھا ہے یزید کہہ رہا ہے یا حسین جنگ کرے یا حسین بیعت کرے یا حسین جنگ کرے یا حسین بیعت کرے حسین نے فرمایا پھر بتا کیا کہا اس نے کہا یا حسین جنگ کرے یا حسین بیعت کرے حسین نے خط کو دیکھا بھی نہیں حسین نے خط کو وہیں پہ پھاڑا یہاں حسین نے خط کو پھاڑ دیا اور حسین چل دیے ولید کھڑا اس نے کہا حسین آپ تو جا رہے ہیں میں یزید کا نوکر ہوں مجھے بتائیں میں اسے جواب کیا لکھوں حسین نے فرمایا لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے
لکھو یہ مہربانی مہربانی میں دوہرا رہا ہوں، لکھو یہ ابن عوام کو، آئی سائڈ ہے تھوڑے مٹھے رات کھولو فقر صاحب، لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ اب پلے سراج سے گزرنے لگا ہوں، آپ کی نظر یہ اگلا مصرع کر رہا ہوں، مصرع پہ توجہ کیجئے گا، اگر حق بن جائے تو بولنا، وگرنہ آخری بندی تک ہاتھ باندھ کے کہنا ہوں، خوشامد کرنے والے بندے تک قیامت تک لعنت ہے، لیکن اگر کھچی والا میرے گھر میں بھی داد نہیں ملنی تو اس سے زیرک مجمع میں نے پورے علاقے میں نہیں دیکھا۔ دوسرے مصرع پہ حق بن جائے تو ورنہ بولنا، وگرنہ چپ رہنا۔ حسین نے فرمایا لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، اسے لکھو، مہربانی مہربانی مہربانی، اسے لکھو کہ ہمارے حر، ہاتھ اونچے آخری حلالی تک، حیدری علی، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، اسے لکھ، پتہ نہیں مجمع دا ماحول کی باندھنا ہے، اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں جو میں کرنے لگا، اسے لکھو، ظاہر بھائی تھوڑا ہاتھ کھلا مہربانی، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ حسین فرماتے ہیں ولید اسے لکھو، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ حسین فرماتے ہیں نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک گنچا مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، یزیدیت کا، ہاتھ اونچے رکھے مصرع میں والے کرنے لگا ہوں، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ حسین فرماتے ہیں ولید یاد رکھنا، حسین کہہ رہا ہوں بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ، ہاتھ اونچے حیدری علی، بسم اللہ بسم اللہ، مہربانی، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا، ختم کر رہا ہوں، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ حسین جانے لگے، ولید کھڑا ہوا، اس نے کہا وہاں یزید سے ڈرا ہوا تھا، یہاں حسین سے ڈر گیا، ڈرا تو پہلے ہی تھا، مسئلہ یہ تھا کہ دروازے پہ عباس کھڑا تھا، غازی کھڑا تھا دروازے پہ۔ اب جب حسین نے یہ جواب دیا اتنا تلخ، کہتا حسین بات یہ ہے کہ بیعت کر لیں، اس میں بڑی بات ہی کون سی، ہاتھ پہ ہاتھ ہی تو رکھنا ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں، حسین اس میں بڑی بات ہی کون سی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ ہی تو رکھنا ہے۔ حسین ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے بیعت ہو جائے گی، دل سے اقرار نہ بھی کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں بیعت ہو جائے گی، ہمیں خون روزی ہوگی، جنگ ہوگی، حسین بات کو خواہ مخواہ کیوں بڑھا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ ہی تو رکھنا ہے، بیعت کر دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ جب حسین سے بار بار کہا ہاتھ پہ ہاتھ ہی رکھنا ہے، حسین نے فرمایا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میری انگلی ہاتھوں کو دیکھ، میری ہتھیلی کو دیکھ، اب سن۔ حسین فرماتے ہیں میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوت کو ہے او کی گل دے، مہربانی کرو، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے۔ حسین فرماتے ہیں سوار دوش رسول کیا ہے، رسول جیسا خطیب سمجھے، او ولید مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا بد نصیب، ہاتھ اونچے حیدری علی، یزید کیا بد نصیب سمجھے، آخری قبلہ اجازت لے کے یزید کیا بد نصیب۔ 27 رجب 10 محرم حسین آگے 9 لاکھ کے سامنے، 9 لاکھ کا کانپتا ہوا مجمع حسین کے سامنے، حسین مطمئن کھڑا ہے، 9 لاکھ کانپ رہا ہے۔ حسین نے ان کی طرف دیکھا، حسین نے ان کی طرف دیکھا، ان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، یہ ڈرے ہوئے ہیں، حسین اکیلا ہے لیکن پھر بھی مطمئن کھڑا ہے۔ حسین نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں۔ مذمت چیک کیجئے گا قبلہ، مذمت۔ حسین نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں۔ ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں۔ حسین نے فرمایا ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں۔ حسین نے فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں۔
पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं, अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें। इस जमी पर कोई ऐसा कोना नहीं, इस जमी पर कोई ऐसा कोना नहीं। हुसैन ने फरमाया कूफियों शामियों, अली का बेटा फरमा रहा है अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमी पर कोई ऐसा कोना नहीं। हुसैन फरमाते शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले आए। हाथ ऊंचे ना रहा मुश्किल